मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से जलसे, रोड शोज और रैलियों का इनेकाद। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के बाद के जुमा की मुनासबत से वादी भर में खुसूसी तकारीब का एहतमाम। मोए मुक़द्दस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अक़ीदतमंद हुए फैज़याब। रामबन और कठवा अजला में दो अलग अलग सड़क हादसात में एक फौजी एहलकार समेत 2 अफराद हलाक, जबकि 8 दीगर जख्मी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अमरीका के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। क्वाड रहनुमाओं की 4थी सालाना सरबराह मीटिंग में करेंगे शिरकत। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम में अब जबकि सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर जलसे, जुलूस, रोड शोज और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। सियासी पार्टियों के सरबराह भी अपने उम्मीदवारों के हक में इन रैलियों में शिरकत कर रहे हैं और लोगों को पार्टी मंशूर के तहत उनके मुतालबात को पूरा करने की यकीन दहानी करा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक दहाई से मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और जुल्म जबर और धौंस दबाव के अत्ताब के शिकार है। आज दरगाह हजरत बल श्रीनगर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है और हमारे आईनी और जमहूरी हकूक सलब किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अवामी हुकूमत के क़याम से लोगों के मसाइल और मुश्किलात में कमी आएगी और साथ ही रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी चुनावी मुहिम जारी रखते हुए खिताई पीर पंचाल के मेंढर और कोतरंका में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अपना एक परचम और आइन था, लेकिन इस अरसे के दौरान हमसे तमाम हुकूक गैर जमहूरी और गैर आइनी तौर पर छीने गए और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और अपनी इस आबाई जमात को खिदमत करने का मौका फराहम करें। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लालचौक के नामजद उम्मीदवार एहसान परदेसी के हमरा लालचौक हल्के में कई मकामात पर चुनावी जलसे किए। जुलूसों से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपना वोट दें, क्योंकि इस पार्टी ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी ख्वाहिशात की नुमाइंदगी की है। इस मौके पर बोलते हुए नामजद उम्मीदवार एहसान परदेसी ने कहा कि उनके कामयाब होने की सूरत में वो लालचौक हल्के की बेहतर तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। पीडीपी की तरफ से आज सोईबुग बड़गाम में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने की। यह कन्वेंशन बड़गाम असेंबली हल्के के पीडीपी के नामजद उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर के हक में मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से आज आंचार सवूरा में एक रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें जड़ीबल असेंबली हल्के के लिए पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बुरहान बजाज के हक में पार्टी के लीडर अबरार रशीद ने लोगों से अपील की कि वो हल्के के उम्मीदवार के हक में अपना कीमती वोट देकर उसे कामयाब बनाएं। स्वीप प्रोग्राम के तहत आज गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में जश्न जमहूरियत के मौजू पर वोटरों की जानकारी के लिए एक तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब पर जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर कुपवाड़ा पी हेमलता, हंदवारा, करना और लोलाब के जनरल ऑब्जर्वरों के अलावा जिला चुनाव ऑफिसर कुपवाड़ा आयुषी सुदन भी मौजूद थीं, जिन्होंने वोटरों में जानकारी को फ़रोग देने में नौजवानों के अहम रोल को उजागर किया। अफसरान ने तलबा और पहली बार वोट देने के अहल नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने की अहमियत के बारे में दूसरों को जानकारी देकर तब्दीली के एजेंट बने। इस मौके पर कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिनके जरिए वोटरों की जानकारी की अक्कासी की गई। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें।
اسمبلی چناव کے لیے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوم ووٹنگ کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی سری نگر ضلع کے سبھی 8 حلقوں میں جاری رہا۔ اقدام چناو کمیشن کی ہدایت کے مطابق 85 سال اور اس سے زیادہ عمر اور جسمانی طور خاص ووٹروں کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ چناو عمل میں حصہ لے سکیں۔ ہوم ووٹنگ کا یہ عمل 3 روز یعنی 21 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں پولنگ عملے سمیت مائکرو آبزروروں اور دیگر عملے کو سبھی 8 حلقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ ضلع چناو آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف چناو کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ جڑیبل اسمبلی حلقے کے ریٹرننگ آفیسر نے آج چناوی عملے کے لیے ایس پی کالج سری نگر میں ایک تربیتی پروگرام کا آغاز کیا جو کل بھی جاری رہے گا۔ پروگرام کے دوران عملے کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے وضع کردہ رہنما خطوط اور دیگر امور کے بارے میں تفصیلی تربیت فراہم کی گئی تاکہ جمہوریت کی مضبوطی اور زیادہ سے زیادہ رائے دہندگان کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ حلقے میں 85 برس سے زائد کی عمر کے افراد کے لیے ہوم ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے جو کل یعنی 19 ستمبر کو شروع ہوا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبی سعید کے بعد کے جمعہ کی مناسبت سے آج وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور بکہ جات میں روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل سری نگر میں منعقد ہوئی جہاں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد عقیدت مند موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آثار شریف پر آج موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نماز پنجگانہ پر کرائی جا رہی ہے۔ دریاسنا آثار شریف میں گزشتہ رات بھر درود و اذکار، ختمات المعظمات اور مولود خوانی کی روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا جس میں بھاری تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ ایسی ہی تقریبات جناب صاحب صورہ اور وادی کے دیگر مقامات پر بھی منعقد ہوئی جس میں علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جمعہ کے حوالے سے آثار شریف شہری کلاش پورہ میں بھی ایسی ہی ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں عقیدت مندوں کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ نماز جمعہ سے قبل میر وائز مولانا ریاض حمدانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اس دوران آثار شریف پر نماز پنجگانہ پر زائرین موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ادھر زیارت شریف کعبہ مرگ اننت ناگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جمعہ کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس دوران دور دراز کے علاقوں سے آئے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز جمعہ کے بعد تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ تقریب کے احسن انعقاد کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ نے خاطر خواہ انتظامات کیے تھے۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر نے کلگام میں مشک بجی کی کٹائی کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے
ہائی ٹیک پالی ہاؤس کا معائنہ کیا اور متعلقہ کسانوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے علاقے میں بایوپونک طریقے سے مشک بدگی اور سبزیوں کی کاشت کی ضرورت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ اس تکنیک کے تحت ہم فصلوں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ زرعی سرگرمیوں کے دوران زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن کے قریب آج ایک سڑک حادثے میں ایک شخص فوت جبکہ 2 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جموں سے آ رہا ایک ٹرک بیٹری چشمے کے قریب سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گرا۔ زخمی افراد کو علاج معالجے کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال رامبن میں داخل کیا گیا ہے۔ پولیس نے حادثے کے سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ ادھر کٹھوا میں ایک فوجی گاڑی سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ایک اہلکار کی موت واقع ہو گئی اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ کٹھوا سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ فوجی گاڑی کو سکرالا مچیڑی سڑک پر حادثہ پیش آیا۔ زخمی فوجیوں کو پہلے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا جس کے بعد انہیں بہتر علاج معالجے کے لیے پٹھان کوٹ منتقل کیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ آف پوسٹس J&K سرکل کے اہتمام سے 2.5 آخر خطوط نویسی مہم کے تحت قومی سطح کا خطوط نویسی مقابلہ اور دین دیال سپارش یوجنا منعقد کیا گیا۔ قومی سطح کا یہ مقابلہ 4 ستمبر سے شروع ہوا ہے جو 14 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس سال کے خطوط نویسی مقابلے کا موضوع ہے تحریر کی خوشی، ڈیجیٹل دور میں خطوط کی اہمیت۔ شرکاء کو پلان 4A سائز کے کاغذ پر انگریزی، ہندی، مقامی زبان میں 1000 الفاظ سے زیادہ اور انڈین لیٹر کارڈ پر 500 الفاظ سے زیادہ نہیں لکھنا ہوگا۔ مقابلے میں جیتنے والوں کو بالترتیب 25,000، 10,000 اور 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل امریکہ کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ اپنے دورے پر وہ ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن میں کوآڈ رہنماؤں کی 4تھی سالانہ سربراہ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اس سربراہ میٹنگ کی میزبانی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کر رہے ہیں۔ 2025 میں اگلی کوآڈ سربراہ کانفرنس کی میزبانی بھارت کرے گا۔ نریندر مودی نیو یارک میں 22 ستمبر کو بھارتی برادری کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ 23 ستمبر کو وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مستقبل کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے ایک بہتر کل کے لیے کثیر ملکی طریقہ کار۔ سربراہ کانفرنس کے حاشیے پر وزیر اعظم بہت سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے خوراک کی حفاظت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جاری اشتراک، لگاتار اختراع اور مضبوط عزائم کے لیے کہا ہے۔ نئی دلی میں آج خوراک سے متعلق ضابطہ جاتی اداروں کی عالمی سربراہ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے نڈا نے زور دے کر کہا کہ کس طرح تیزی سے ہو رہی ٹیکنالوجی کی جدت اور صارفین کی ترجیحات میں اضافے سے خوراک کے نظام کی تشکیل نو ہو رہی ہے۔ انہوں نے خوراک کے ایسے معیارات مقرر کرنے میں صحت کی وزارت اور FSSAI کے اہم رول پر زور دیا جو خوراک کی پیداوار میں اضافے، کھپت کے رجحانات اور عالمی تجارت کے مطابق ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔